بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فن جرح و تعدیل میں سب سے اہم عدالت اور ضبط ہے۔ عدالت و ضبط کے تعلق سے علامہ ابن خزیمہ، امام ابن خزیمہ اور امام ابن حبان، ان دو حضرات کا موقف سہل ہے، تساہل پسند ہیں یہ حضرات، اسی کی بحث چل رہی تھی۔ الکلام علی رواة الصحیحین کے بعد من اخرج له ابن خزیمہ وابن حبان فی صحیحیہما، یہ بحث مکمل ہو گئی تھی۔ اب آگے ہے صفحہ 146 پر من اخرج له الحاکم فی المستدرک وصحح حدیثہ، من اخرج له الحاکم فی المستدرک وصحح حدیثہ، وكذلك فالحاکم من الموصوفین بالتساہل في تصحيح الأحاديث، فلا يحصل الاعتماد على تصحيحه في توثيق الراوي المستور، بل إن ابن حبان على ما وصف به من التساهل أمكن من الحاكم في الحديث فيما نقله العراقي عن الحازمي، وقد وصفه الحافظ الذهبي في الموقظة على صفحة 83 بالتساهل، وقال في تلخيص المستدرك في المجلد الثالث على صفحة 30 و100، ولقد كنت زمانا طويلا أظن أن حديث الطير لم يجسر الحاکم أن يودعه في مستدركه، فلما علقت هذا الكتاب رأيت الهول من الموضوعات التي فيه، فإذا حديث الطير بالنسبة إليها سماء. وقال الحافظ ابن حجر الحاكم مشهور بالتساهل في التصحيح، والحاصل أن الراوي إذا كان مستورا وتفرد الحاكم بتصحيح حديثه فلا بد من اعتبار حديثه، فإن وجد أنه قد وافق الثقات فحديثه صحيح إن شاء الله، وإلا كان حديثه منكرا مردودا والله أعلم۔ اس سے پہلے یہ سبق ہوا تھا جس میں یہ بتایا تھا کہ صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان میں ظاہری عدالت کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے بہت سارے ضعیف راوی آ گئے ہیں، بلکہ ابن خزیمہ نے تو ضعیف راویوں کی ایک جماعت سے استدلال کیا ہے، اور اس میں چند مثالیں بھی دیا ہے من ذالک کہہ کر کے
محمد ابن عزیز العیلی کا ذکر کیا ہے کہ ابن خزیمہ نے ان کو اپنی کتاب میں جگہ دیا، حالانکہ ھذا فیہ ضعف، ان میں ضعف ہے۔ دوسرا نام دیا ہے معمر ابن اسماعیل کا، تو ان کو بتایا یہ سیء الحفظ ہیں۔ اور تیسرا نام بتایا ہے ناصح ابن علا کا، جن کو بتایا ہے کہ ان کی حدیث صحیح ہے، حالانکہ ناصح لین الحدیث، ناصح لین الحدیث۔ اور ابو بحر عبد الرحمن ابن عثمان البکراوی کی حدیث کو بھی صحیح قرار دیا ہے، حالانکہ ابو بحر البکراوی ضعیف ہے۔ تو یہ نام لیا عبد الرحمن ابن عثمان کا، ناصح ابن علا کا، معمر ابن اسماعیل کا اور محمد ابن عزیز کا، چار نام لیا ہے کہ یہ چاروں کے چاروں ضعیف ہیں، لیکن انہوں نے ابن خزیمہ، صحیح ابن خزیمہ میں ان کا ذکر کیا ہے، ان کی حدیثوں کا ذکر کیا ہے۔ یعنی یہ چار ہی نام نہیں ہیں، والامثلۃ علی ذلک کثیرۃ، اس کی مثالیں بہت مل جائیں گی، لمن تتبعها، جو تلاش کرے گا۔ فہذا ولا شک دال علی تساہلہ، تو یہ شک نہیں اس میں کہ ابن خزیمہ کی سہولت پسندی پہ دلالت کرتا ہے۔ فتناول توثیقہ والاحتجاج بہ، تو انہوں نے ان جیسے لوگوں کی توثیق کر دی اور ان سے دلیل پکڑی۔ والاحتجاج بہ یکون بشیء من التأنی والبحث والتدقیق، اور ان سے دلیل پکڑنا تھوڑا سنجیدگی کا تقاضا کرتا ہے، بحث کا، تحقیق کا۔ واعتبار من وافق فعدل ومن خالفہ فجرح، اور جن لوگوں نے ابن حبان ابن خزیمہ کی موافقت کی ہے تو تعدیل قرار دے دی ہے، اور جس نے مخالفت کی ہے تو جرح کر دیا ہے۔ تو اب مخالفت موافقت کو سامنے نہ رکھ کر کے اصول حدیث کو مقدم کریں گے، اصول حدیث کی بنیاد پر تعدیل، توثیق اور تجریح و تضعیف ہوگی۔ وَأَمَّا خُطَّةُ ابن حبان فی کتابہ الثقات، رہی بات ابن حبان کے اصول کی، خطہ اور پلان کی، ان کے کتاب ثقات میں، وَمَتَى يُقْبَلُ تَعْدِيلُهُ، اور ان کی تعدیل کب قبول کی جائے گی، وَمَتَى يُرَدُّ، اور کب نہیں قبول کی جائے گی، فَسَوْفَ يَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهَا قَرِيبًا انشاءاللہ تعالی، تو قریب میں انشاءاللہ اس پر گفتگو آئے گی۔ اب یہاں پر عنوان قائم کیا ہے، من اخرج له الحاکم فی المستدرک، مستدرک میں حاکم رحمۃ اللہ علیہ جن راویوں کا ذکر کریں اور جن کی حدیث کی تصحیح کریں اس کے بارے میں کیا حکم ہے، تو کہہ رہے ہیں وَكَذَلِكَ فَالْحَاكِمُ مِنَ الْمَوْصُوفِينَ بِالتَّسَاهُلِ، اور اسی طرح یعنی ابن خزیمہ اور ابن حبان کی طرح حاکم بھی سہولت پسندی کے ساتھ متصف ہیں، من الموصوفین بالتساہل، سہولت پسندی کے ساتھ متصف ہیں، فی تصحیح الاحادیث، احادیث کی تصحیح میں، احادیث کو صحیح قرار دینے میں۔ فلا يحسن الاعتماد، تو اعتماد بہتر نہیں ہوگا، علی تصحیحہ، حاکم مستدرک جو لکھا ہے انہوں نے، حاکم نے
ان کی تصحیح پر. فلا يحسن الاعتماد على تصحیحہ، تو اعتماد کرنا بہتر نہیں ہوگا امام حاکم محدث کی تصحیح پر فی توثیق الراوی المستوری، مستور راوی کی توثیق. مستور راوی کس کو کہتے ہیں؟ جس راوی پر جرح بھی معلوم نہ ہو اور تعدیل بھی معلوم نہ ہو. تو الراوی المستور کی توثیق کیا ہے کس نے؟ امام حاکم نے. تو کہے گی راوی مستور کی توثیق تعدیل عادل قرار دینا اگر امام حاکم کرتے ہیں تو لا يحسن الاعتماد، تو اعتماد کرنا اچھا نہیں ہے. بالکل اسی طرح جس طرح راوی مستور کی توثیق کریں، تعدیل کریں امام ابن خزیمہ، محدث ابن خزیمہ اور محدث ابن حبان، کیونکہ یہ سب کیا ہے؟ متساہلین کی جماعت ہے، سہولت پسند ہے توثیق کرنے میں. بل ان ابن حبان على ما اصف به من التساہل امکن من الحاکم، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ابن حبان اس کے باوجود کہ وہ متساہل ہے، ان کے سہولت پسند ہونے کے باوجود امکن من الحاکم، حاکم سے مضبوط ہے. حاکم کی سہولت پسندی زیادہ ہے ابن حبان سے. تو ایک ترتیب ہو گئی، مفسر محکم ظاہر نص، اس طرح کہ ظاہر جو ہے واضح ہے اور مفسر اس سے زیادہ، اور نص اس سے زیادہ واضح، مفسر اس سے زیادہ واضح. محکم ایک دم واضح، اگرچہ بعض اصولیین کہتے ہیں کہ وضاحت جا کر کے مفسر ہی پہ رک جاتی ہے، جتنا مفسر واضح اتنا محکم بھی واضح. یہاں پہ ایسے ترتیب ہے. ابن خزیمہ متساہل ہے، ابن حبان متساہل ہے اور امام حاکم متساہل ہے. لیکن ابن خزیمہ کم متساہل ہیں، ان سے زیادہ متساہل ابن حبان ہیں، ان سے زیادہ امام حاکم. کیونکہ یہاں امکن کہہ دیا ہے تو حاکم سے امکن ہے، یعنی مضبوط ہے، تساہل میں سہولت پسندی میں کم ہے ان سے. بل ان حبان علی ما اصف به من التساہل، بلکہ ابن حبان اس کے باوجود کہ سہولت پسندی کے ساتھ متصف ہیں، امکن من الحاکم، امام حاکم سے مضبوط ہیں فی الحدیث، حدیث پر حکم لگانے میں. فی الحدیث، حدیث میں یعنی حدیث پر حکم لگانے میں، حدیث کے اندر نہیں. حدیث میں جیسے پارلیمنٹ میں دلی، پارلیمنٹ میں دلی کیسے چلی جائے گی؟ دلی میں پارلیمنٹ، ایک عنوان لگا ہوا تھا اخبار میں، پارلیمنٹ میں دلی. پارلیمنٹ کے اندر دلی کیسے چلی جائے گی؟ تو اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں دلی کا تذکرہ، پارلیمنٹ میں دلی یعنی دلی کا ذکر چھڑا ہوا ہے، اس کے مسائل چھڑے ہوئے ہیں. کرونا وائرس پھر سے پھیل رہا ہے دلی میں، لاک ڈاؤن نہیں لگے گا، وہاں سے خبر آ گئی ہے کہ لاک ڈاؤن نہیں لگے گا، ایسے ہی ہم قابو پائیں گے کرونا پر. تو یہ جملہ جو ہے کہا کہ پارلیمنٹ میں دلی، تو یعنی دلی کا تذکرہ. ایسے ہی ہے امکن من الحاکم فی الحدیث، حدیث میں، حدیث کے اندر نہیں کہ حدیث میں ان کا تذکرہ آیا ہو، حضور نے ان کا نام لیا ہو، ایسا نہیں. حدیث میں یعنی حدیث کے بیان میں، حدیث کے سلسلے میں، حدیث پر جرح و تعدیل کرنے کے سلسلے میں، تجریح و تعدیل کے سلسلے میں. فیما نقلہ العراقی عن الحازمی، اس میں، اس کے مطابق جو عراقی نے نقل کیا ہے حازمی سے، جو عراقی نے نقل کیا ہے حازمی سے.
تو یہ جو عنوان قائم کیا ہے اس میں یہ بتایا کہ امام حاکم بھی کیا ہے، متساہل ہیں، اور ان کی مستدرک میں جو تصحیح آئے گی تو ان کو سہولت پسند ہی سمجھ کر کے ان کی تصحیح کو قبول کرنا ہے۔ دوسری نئی بات یہ ہے کہ ابن حبان سے زیادہ متساہل نہیں ہے، ابن حبان ان سے کم متساہل ہے۔ اور کس نے نقل کیا ہے؟ العراقی نے حازمی سے نقل کیا ہے، اتنی بات آئی۔ وقد وصفه الحافظ الذهبي في الموقظة، حافظ ذہبی نے امام حاکم کو متساہل کہا ہے فی الموقظہ، موقظہ نامی کتاب میں صفحہ 83 پر، بالتساہل، وصفہ بالتساہل، سہولت پسندی سے متصف کیا ہے، سہولت پسند کہا ہے۔ وقال فی تلخیص المستدرک، اور تلخیص المستدرک میں یہ کہا ہے حافظ ذہبی نے کہ مستدرک کے مصنف امام حاکم کیا ہے؟ متساہل ہے۔ کیسے کہا ہے؟ یہ کہا وَلَقَدْ كُنْتُ زَمَنًا طَوِيلًا أَظُنُّ، میں ایک لمبے عرصے تک گمان کرتا تھا کہ حدیث طیر امام حاکم جرأت نہیں کریں گے کہ ان کو ڈالیں گے مستدرک میں، او دعیودیو ایدان، رکھنا ڈالنا۔ میں ایک زمانے تک گمان کرتا تھا کہ حدیث طیر امام حاکم جرأت نہیں کریں گے مستدرک میں لکھنے کی۔ فلما علقت هذا الكتاب، لیکن جب میں نے اس کتاب کی تعلیق کی، جب اس کتاب کی تعلیق کی، تعلیق کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ استاد جو بولے اس کو لکھتے رہیے، اس زمانے میں تعلیق اس طرح اس کو کہا جاتا تھا کہ استاد جو پڑھاتے نا اس کو لکھتے رہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پڑھ کر کے آئے تھے اپنے استاد کے پاس سے، اور ڈاکوؤں نے سب چھین لیا تھا، سارا سامان چھین لیا تھا، تو وہی استاد جو پڑھاتے تھے وہی سب لکھ لیا تھا کاپی میں، تو جا کر کے ڈاکوؤں سے کہا تھا کہ میری ساری تعلیقات کو واپس کرتے۔ تو تعلیق جو استاد پڑھاتے اس کو لکھ لینے کو اس زمانے میں تعلیق کہتے تھے۔ فلما علقت هذا الكتاب، اور تعلیق کے معنی حاشیہ آرائی، حاشیہ لکھنا، کسی کتاب کے اوپر حاشیہ لگانا، اس کا نام ہے تعلیق۔ کہہ رہے ہیں فلما علقت هذا الكتاب، تو جب میں نے اس کتاب کی تعلیق کی تو میں نے دیکھا موضوعات کا ایک ڈھیر دیکھا، التی فی، جو مستدرک حاکم میں موجود تھی۔ تو حدیث الطیر بالنسبت الیہا سما، تو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے حدیث الطیر تو آسمان ہے، بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ وہ موضوع تھوڑی ہے، ضعیف ہے، لیکن حدیث الطیر ان سب موضوعات کی طرف، موضوع حدیثوں کی طرف دیکھتے ہوئے کیا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ فلما علقت هذا الكتاب، جب میں نے اس کتاب کی تعلیق کی تو میں نے دیکھا کہ موضوعات اس میں موضوع حدیثیں سب جمع ہے، تو حدیث الطیر اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو بہت ہلکی لگی، یعنی یہ بلندی پہ ہے، یعنی اس میں وہ سب باتیں نہیں ہیں۔ تعالی اللہ علوا کبیر، اللہ ان سب عیب سے پاک ہے، سما بلند ہے، یعنی حدیث الطیر تو موضوع نہیں ہے اتنی زیادہ جتنا موضوع جیسی خطرناک قسم کی اور حدیثیں جو گڑھی جو ہے لکھی تھی انہوں نے۔ وقال الحافظ ابن حجر، حافظ ابن حجر، 2 سبب پائے جائیں گے تو ابن حجرہ ہوگا، 2 سبب نہیں پائے جائیں گے تو ابن حجر کو ہم جو ہے مذکر مانتے ہیں تو پھر عربی رہے گا اور علم رہے گا اور مؤنث نہیں پایا جائے گا، اور حجر کو مؤنث مانتے ہیں، حجرۃ جمع حجر، تب پھر تانیث متحرک الاوسط ہو جائے گا، اور جو ہے اسباب پائے جائیں گے 2 سبب، علمیت اور کیا نام ہے مؤنث ہونا، تانیث، 2 سبب ہو گئے۔ 2 سبب کی وجہ سے اگر 3 حرفی ہے تو متحرک الاوسط ہونا، حجر متحرک الاوسط ہے تو غیر مصرف بھی ہو جائے گا۔ وقال الحافظ ابن حجر،
हाफिज इब्न हजर ने कहा है अल हाकिम मशहूरुन बित्तसाहुल फी तस्हीह, कि हाकिम मशहूर है सही करने में सहूलत पसंदी में, यानी जल्दी से सही कर देते हैं हदीस की, हदीस सही है। तो ये किसका हवाला है? हाफिज इब्न हजर का हवाला है, और ऊपर हाफिज ज़हबी का हवाला आया। गोया कि इन दो हवालों से पता चला कि इमाम हाकिम क्या है, तस्हीह करने में सहूलत पसंद है। और हाफिज इराक़ी ने हाज़िमी से नकल किया है कि हाकिम मुतसाहिल है, लेकिन इब्न हिब्बान से ज़्यादा मुतसाहिल है, इब्न हिब्बान से कम मुतसाहिल है। यहाँ पे वक्त पूरा हो गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।